قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر آج میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو شخصیت ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو بزرگ عظمتوں رفعتوں والی شخصیت ہے وہ ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو رفتوں برکتوں عظمتوں عزتوں والی شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ کدے قرآن کھول کے پڑھو نا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شانہ بیان کی تھی، یعنی اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھا دی، بادشاہ دکھا دی۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم ہم لوگوں کے لیے آپ کو امام بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، بلکہ جب آپ کی پیدائش ہونے والی تھی تو نمرود جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک مینڈا ہے، مینڈا وہ سینگوں سے اس کے تخت کو توڑ پھوڑ رہا ہے۔ تعبیر والوں کو بلا لیا، بھائی بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت تباہ کر دے گا۔ حکم ہو گیا جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے، کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہ جائے۔ ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے بطن اطہر میں آ چکے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، آپ کی پیدائش بھی ہو گئی۔ جو کاہن تھے نا اس وقت انہوں نے بتا دیے بھائی تم نے تو بڑے قانون نافذ کر دیے تھے، لیکن جس بچے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، وہ بت بیچا کرتا تھا، والد نہیں تھا، کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور ہے، اے غالب ذرا یاد رکھیے، کیونکہ آج کل بعض لوگ نے انہوں نے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، وہ تکے نال آزر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد بنا دے دے۔ عرب والوں دا معمول ایسی کہ وہ اپنے چاچے نو بھی باپ آ چھڑدے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے باپ کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے باپ کو میرے لیے چھوڑ دو، حالانکہ والد نہیں چچا ہے۔ اب آزر جو تھا وہ چچا تھا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر کے پاس تھے بیان کیا، آزر جو ہے وہ بت بیچا کرتا تھا۔ اب آزر مر گیا، فرمایا کہ میں اپنے باپ دی دعا منگدا رہاں، استغفار کردا رہاں دے واسطے، لیکن اللہ تعالیٰ دا حکم آ گیا، فرمایا کہ ہن اپنے چچا واسطے دعا نہیں منگنی، آپ نے چھوڑ دی دعا کرنی۔ کیوں؟ وہ تو مشرک تھا، بت پرست تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اپنے باپ یعنی چچا آزر کے لیے دعا نہیں کرنی۔ 100 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد ہوتی ہے، اسماعیل بھی اسحاق بھی، تو کیا فرماتے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی والی والدیہ۔ بھائی مطلب ہے وے کہ جڑا اگر آزر باپ ہوندا تے اے دعا کیوں کہندے کہ مولا میری بھی مغفرت کر دے تے میرے والدین دی بھی مغفرت کر دے، تے آزر نو مریا تے 100 سال ہو گئے سی۔ گل سمجھ آئی جی؟ تو آپ کے والد کا نام تھا تارخ، اور جو مومن تھے۔ بچپن کے اندر آزر بت بیچا کرتا تھا، اس نے آپ کو بھی لگا دیا کہ ابراہیم چلو بت بیچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کے گلے میں رسی ڈال کر
پورے محلے میں پورے علاقے میں گمایا کرتے اور ساتھ ساتھ صدا کرتے من یشتری من لا ینفع ولا یضر، کون ہے جو اس چیز کو خریدے گا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ کوئی ریڑھی والا بندہ آ کے آکھے وہ سبزی ہے جے ہے ساری نکارا جے، کوئی بندہ لوے دا؟ کسی نے نہ خریدی۔ شام ہو گئی، اس کو پکڑ کے نا اس کا تضحیک کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے اس کو کہتے ہیں چل مجھے بھوک لگی ہے، سارا دن تیری پھیری لائیے، منو کوئی روٹی تو دے سڑ۔ یعنی تنو لوگ خدا کہندے نے، بھائی تنو تو لوگ کہندے تو خدا ہیں، ساری دیہڑی میں تنو ویچدا رہا من کو روٹی دے سڑ۔ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مذاق اڑاتے ہوئے اس سے کہا کہ چل تینوں میں پانی پیانا پی، اس کو ڈبکی لگائی نہر کے اندر، کوئی پانی نہ پیا۔ پورے محلے میں پتہ چل گیا، علاقے میں پتہ چل گیا بھائی ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ مناظرہ ہونے لگ پڑا۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے پاس آ گئے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ نمرود کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بھئی تو کہنا تو خدا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مار دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہے کیڑی اوکھی گل ہے تو میں بھی کر لینا، میں بھی کر لیتا ہوں۔ کس طرح؟ اس نے کہا جی ایک بندے کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ آزادی کا حکم ہو چکا ہے، اب دونوں کو لاؤ۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو چکا اسے آزاد کر دیا، اور جس کو جو ہے نا وہ آزادی کا حکم ہو چکا اس کو پھانسی دے دی۔ کہنے لگا دو دیکھو جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، جس نے زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اگلی دلیل دی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر کی بولتی بند، ختم۔ جب جواب نہ ہو پھر ظلم و ستم شروع ہوتا ہے۔ 40 دن تک آگ کو تپایا گیا۔ عورتوں نے منتیں مانگ لی کہ ہم اتنی لکڑیاں جو ہے آگ میں پھینکیں گی اگر ہمارا یہ کام ہو گیا۔ بھائی ایک بندہ آ گیا ہمارا عقیدہ خراب کرنے، جی۔ حتیٰ کہ اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اس کے پاس سے کوئی بندہ گزر نہیں سکتا تھا، جو پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا وہ جل کر اسی کے اندر گر جاتا تھا۔ مسئلہ بن گیا بھائی ہن ایڈنی اگ تے جلا لی، ہن حضرت ابراہیم نے وہ کس طرح ڈالیا جائے؟ منجنیق بنا دی گئی، پتھر پھینکنے والی مشین۔ جب وہ بنا دی گئی اس کے اندر ڈال کر آپ کو آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ابھی جا رہے ہیں، راستے میں جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہے، کوئی کام؟ کہنے لگے جس سے ہے اسے پتہ ہے۔ اتنا فرمایا، ادھر سے رب تعالیٰ نے فرما دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، دنیا کے اندر جتنی آگے جل رہی تھی ساری کی ساری بجھ گئیں کہ یہاں میں نہ حکم ہو۔ کوئی چولہا نہیں پکھدا پیا سی اس ٹائم، ساری بجھ گئیں کہ اللہ نے ہمیں نہ حکم دے دیا ہو۔ کونی بردم و سلامن، اتنے ایک اور گل برد چلو ٹھنڈی ہو گئی، نال سلامن کیوں آکھیا؟ فرمایا اگ اینی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ وہ ٹھنڈک تکلیف پہنچاندی، تو فرمایا ٹھنڈی بھی ہو تو اس طرح دی ٹھنڈی ہو جی سلامتی والی ہوگی۔ روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بڑا پیارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کبھی آسمان سے عرش کے نیچے سے آتے ہوئے زمین پر آتے ہوئے کوئی کبھی مشقت بھی ہوئی ہے؟ بھائی کبھی محسوس کیا ہو کہ بڑے اوکھے طریقے نہ لایا؟ کبھی محسوس کیا ہو کہ بڑی مشقت سے، بڑی تیزی سے، بڑی سپیڈ سے آیا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ 4 مقامات ایسے ہیں جب مجھے عرش کے نیچے سے زمین پر آتے ہوئے مشقت محسوس ہوئی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اتنی تیزی سے مجھے آنا پڑا۔ 4 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا جاؤ نا، ذرا پہنچو تو صحیح، میرے خلیل کی ذرا مدد تو کرو نا۔ ان کو غور کرنا ہے
زمین تو لے کے آسمان تک دا سفر جے 500 سال دا، حدیث وچ جڑا آندا ہے 500 سال، 500 سال بندہ چڑھدا رہے نا گھوڑے تے، جتنا سفر آمدا نا پہلے آسمان تک، پہلے سے دوسرے کا 500 سال، دوسرے سے تیسرے کا 500 سال، تیسرے سے چوتھے کا 500 سال، چوتھے سے پانچویں کا، پانچویں سے چھٹے کا، چھٹے سے ساتویں کا، پھر اس کے بعد آگے عرش آتا ہے، عرش الہی، یعنی تقریباً 3500 یا 4000 سال تک گھوڑ سوار سفر کرتا رہے نا، جتنی مسافت یا جتنا ڈسٹنس بنتا ہے نا، اتنے ڈسٹنس میں جبرائیل علیہ السلام نے پہنچنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، فرمایا جبرائیل ذرا جاؤ نا، فرمانے لگے یا رسول اللہ پہلا مقام وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل میرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے ذرا پہنچو۔ دوسرا مقام وہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ذرا پہنچو۔ تیسرا مقام وہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، ابھی وہ نیچے نہیں پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ذرا پہنچو، میں ان کے پانی تک پہنچنے سے پہلے کنویں کے اندر سے پتھر نکال کر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں پر بٹھا دیا۔ اور چوتھا مقام وہ ہے جب جنگ احد کے وقت آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ذرا پہنچو، میں پہنچا اور آپ کے دندان مبارک سے نکلنے والے خون کو اپنی ہتھیلی پر لے لیا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اگر کوئی قطرہ آپ کے خون مبارک کا زمین پر پڑ جاتا، ابھی بھی زمین جو ہے نہ گھاس اگاتی نہ کوئی کھیتی اگاتی۔ مختصر کرتا ہوں، وقت اتنا گنجائش نہیں ہے۔ اولاد ہو گئی، 100 سال بعد لبھی سی جی اولاد، اسی تو پریشان ہو جانے ہیں، ہونی 6 مہینے نہیں لگتے تنگ کرنا شروع کر دینے ہیں جی، سال نہیں گزرتا، 2 سال نہیں گزرتے، 100 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی۔ 100 سال بعد پتر لبیا ہمیں نا، یہ پتر بالکل بعض روایتوں میں آتا ہے 14 سال کا، بعض میں تھا 7 سال کے تھے، حکم ہو گیا خواب کے اندر ابراہیم ان کو ذبح کر دو۔ خلیل احمد نہیں نا، ساری زندگی امتحان دیتے ہیں، ساری زندگی امتحان دی ہیں، ان شارٹ بیان کروں نا، ساری زندگی یعنی بچپن میں تھے آگ میں پھینکے گئے، پھر آپ کو وہاں سے وطن چھوڑ کر جانا پڑا، پھر جو ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو پھر آپ کو حکم ہوا، پہلے تو اولاد ہی کوئی نہ ہوئی، پھر 100 سال بعد اولاد ہوتی ہے، ساتھ ہی حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل بیاباں میں چھوڑ کر چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہاں پر جب حضرت اسماعیل ریڑیاں رگڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے جسے زم آب زم کہتے ہیں۔ ساری زندگی امتحان دیتے ہیں نا، اب پھر امتحان آ گیا، خواب دیکھا، 3 دن ہوتے ہیں جی حج کے، پہلے دن کو کہتے ہیں یوم ترویہ، دوسرے دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، تیسرے دن کو کہتے ہیں یوم النحر، ٹھیک ہے جی۔ پہلا دن خواب دیکھا، حکم ہوا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس کے بعد سوچنے لگ پڑے کہ اے خواب اللہ دی طرفوں ہے بھی ہے یا نہیں، کہ سوچ بچار کرنے کو کہتے ہیں ترویہ، تو آپ کے سوچنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ دوسرا دن ہے یوم عرفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دوبارہ خواب آیا تو آپ کو پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس دن کو کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ۔ اور جس دن آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کر گئے اس دن کو کہتے ہیں یوم النحر، اس وجہ سے ان 3 دنوں کے یہ نام ہے۔ اچھا آج کل ساڈے جڑے لوگ نے نا عمومی طور پہ انہوں نے مطلب انبیاء یا اولیاء یا نیک لوگوں نال عجیب ہی کچھ ہے وے، اسی اپنا حج عمرے نو کدے غور کیتا دے؟ حج تے عمرہ یہ سارے دا سارا اللہ دے پیاریاں دی اداواں نے۔ حاجرہ جب صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف چلی پانی کی تلاش میں، ان کا چلنا تھا ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ صفا مروہ دی سعی تو بغیر عمرہ نہیں ہوندہ، حج ہی نہیں ہوندہ۔ انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھی، پانی نکلا تھا، وہ پانی پینا ہمارے لیے سنت ہو گیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زم اسی لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ زم پیتے ہوئے بندہ جو نیت کرے، جو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، حکم ہو گیا، شیطان بھی آ گیا نا جہاں، یہ دیکھیں نا کنکریوں والا معاملہ بھی آپ کی سنت ہے،
اب شیطان آیا پہلے حضرت حاجرہ کے پاس، پتہ چلے کتنے لے کے چلے نے پتر نو؟ کہنے لگے نہیں پتا، ذبح کرن چلے جا لے کے۔ کہنے لگے تینوں کنے دسیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ دا حکم ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے کے پاس آیا، بھئی پتہ چلے جی والد صاحب کتنے لے کے چلے نے؟ کہنے لگے نہیں پتا۔ کہنے لگا تانوں ذبح کرن لے کے چلے نے؟ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم کے سامنے آیا تو ایک مقام پر، دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر کنکریاں ماری، تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگی۔ ادائیں انہوں نے کی، عبادت ہمارے لیے ہے۔ قربانی انہوں نے کی، عبادت ہمارے لیے بن گئی۔ جنت سے مینڈا آ گیا۔ اسلام کے اندر قربانی چاہے وہ مالی ہو چاہے بدنی ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو مالی قربانیاں دیتے ہیں نا، ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذی الحجہ جب ختم ہوتا ہے اور محرم جب شروع ہوتا ہے وہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم کی قربانی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین کی قربانی۔ اسلام قربانیاں تو بغیر نہیں ہے، سمجھنے والی گل ہے نا۔ تو سانوں تے حالی اینا حکم دیتا گیا کہ اسی جڑا ہے وہ اپنے مال دی اپنے جڑے وہ دی قربانی دئیے۔ اچھا ایک اور گل میں عرض کرنا چاہواں گا، قربانی اسی سوکھے دے لینے ہیں لیکن زکوٰۃ اسی نہیں دیندے، کیونکہ قربانی دا گوشت گھر جانا ہوندا ہے نا۔ گل سمجھ آئی جی؟ 20 لاکھ روپے سے سونا ہوئے نا تاں جا کے 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، 10 لاکھ کا ہو نا تو 25,000 بنتی ہے۔ یہ قربانی جو ہے اگر 52 تولے چاندی جتنا مال بندے کے پاس ان 3 دنوں میں آ جائے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ تو اسی 70,000 دا 80,000 دا ڈنگر لے لینے ہیں لیکن اسی 25,000 زکوٰۃ نہیں دیندے، کیونکہ وہ ڈنگر دا گوشت گھر ہی رہنا، زکوٰۃ دوجیاں تک جانی ہے۔ یہ بھی تو غور کرنے والی گل ہے نا جی، کہ ہم قربانی شوق سے دیتے ہیں، دینی چاہیے، شک نہیں اس میں، لیکن ہمیں اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں۔ بھائی جانور اچھے سے اچھا ہم لیں گے، لینا چاہیے، سرکار کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مینڈے امحلین اقرنین چتکبرے مینڈے سینگوں والے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام نے ذبح فرمائے۔ جڑا مینڈا ہوتا ہے نا بکرے نال مہنگا ہوتا ہے، اچھا خوبصورت جانور ہونا چاہیے لیکن رضا اللہ دی واسطے ہونا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ تو جب اللہ کی رضا ہوگی نا تو نہ ہمارے لیے زکوٰۃ دینی مشکل ہوگی، نہ ہمارے لیے قربانی دینی مشکل ہوگی۔ جانور جڑے قربانی دینے انہاں دی عمر بکرا 1 سال دا، ویڑا جڑا ہے گائیں، ویڑا نر ہوندا ہے گائیں مادہ ہوندی ہے، یہ 2 سال، اونٹ 5 سال کم از کم منیمم ہونا چاہیے۔ ہن اے عمرہ کتھوں ثابت نے؟ بعض لوگ بھی آخر نے جناب اپنے کو عمرہ کر لیا، حقیقت اے عمرہ کوئی نہیں ہے، بندہ جڑی مرضی عمر دا کر لے، حالانکہ اے غلط ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان۔ فرمایا کہ صرف مسنہ جانور ہی قربانی واسطے ذبح کرنا جے۔ مسنہ عربی لغات کے اندر یہ بات موجود ہے، مسنہ کہتے ہیں الثنیۃ، الثنیجو، سنیجو دا اگر پنجابی ترجمہ کری تو مطلب بندہ جو دوندا، تو پتہ چل گیا وہ جڑا سی آخنا جانور دوندا ہو چاہیے، سرکار دا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لغت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے الثنیۃ ہوا من الابل ابن 5، اونٹ میں سے 5 سال دا ہوئے، تو بکر میں 2 سال کا ہو، اور جو بکرا ہے اس کے اندر 1 سال کا ہو۔ لیکن یہ ساتھ میں مسئلہ یہ بھی موجود ہے کہ جناب اگر اس کے ساتھ بھیڑ ہو، بھیڑ اگر وہ 6 ماہ کی بھی ہو لیکن لگدی سال دی ہوئے نا تو وہ بھی قربانی واسطے ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ دی بھیڑ ہوئے، دمبا ہو لیکن لگ سال کا بھی راہ ہو، یہی حضور نے فرمایا نا، فرمایا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان۔ فرمایا ہاں اگر بھیڑ ایسی ہو جائے، بھیڑ ایسی دمبا ایسا ہو جائے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہو جائے کہ بھئی 6 مہینے دا تے سال دا ہوئے ایکو جے لگدے پے نے، 6 مہینے والے کا قد بھی برابر ہے، سال والے کا بھی برابر ہے۔ اب 6 مہینے والے کو ہم چھوٹا نہیں سمجھ سکے، عمر ان کی سیم لگ رہی ہے، تو وہ جو دمبا ہے وہ 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن
جو بکرا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے پورا 1 سال ہونا، اور جو گائے ہوگی یا اس میں نر ہو مادہ ہو، بھینس بھی شامل ہے، مجھ بھی شامل جی، ٹھیک ہے، جاموس یہ بھی شامل۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی مجھ دی قربانی نہیں ہوندی، یہ بھی غلط ہے، مجھ دی قربانی ہو جاندی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھینس ہے اس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا ہے، اور اس وقت حضور علیہ السلام کے زمانے میں عرب کے اندر بھینس موجود نہیں ہوتی تھی، خالی گائیں ہوتی تھی۔ وہ بھینس اس وقت بھی ہمارے علاقے میں موجود تھی، ہمارے علاقے میں۔ حضرت مولا علی پاک رحم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا باقاعدہ فرمان موجود ہے کہ جو جاموس ہے یعنی جڑی مجھ ہے وہ بھی 7 قربانیاں لگ جاندیاں نے، تے جڑا اونٹ ہے وہ بھی 7 قربانیاں لگ جاندیاں نے۔ آخری حدیث پاک عرض کروں گا مختصر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، فرمایا اونٹ اس میں بھی 7 قربانیاں ہیں، اور جو گائیں ہے گاں دے وچ ویڑا ہو جے منار مادہ سارا کچھ آ جاندہ جے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 7 قربانیاں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی 7 سر لانا ضروری نے، اے غلط گل ہے، 7 سر لان دی ضرورت نہیں، ایک وار اسے ایک جانور دے اندر 7 قربانیاں موجود نے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب انہوں نے 7 سال 7 سر لگانے نے، اے اپنی طرف تو لوگوں دا اختراع ہے، جبکہ شریعت کے اندر ایسی کوئی بھی گل موجود نہیں۔ لہٰذا ایک جانور دے اندر 7 قربانیاں نے تو وہ 7 دیا 7 لگن دیاں۔ اونٹ کے اندر بھی 7 ہوتی ہیں، اور گائیں بھینس وغیرہ کے اندر بھی 7 قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن بکرا جو ہے وہ صرف 1 ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔